الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے 3 قسم کے احسانوں کا ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ شیطان نے عداوت کر کے، دشمنی کر کے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو ننگا کرنا چاہا ہے، اور اس کے چکر میں نہ آنا، تم ننگے ہو جاؤ گے۔ آج اللہ نے فرمایا تمہیں اللہ ننگے پن سے بچانا چاہتا ہے، تو اللہ کی مان کر چلو۔ اللہ نے تمہارے لیے 3 نعمتیں دیں۔ ایک فرمایا اللہ نے تمہیں لباس عطا کیا جو تمہاری ستر پوشی، پردہ پوشی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اور اللہ نے تمہیں ایسی لباس میں چیزیں دیں جو تمہاری زینت کا، تمہارے جمال کا، تمہاری شائستگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک روحانی لباس تقوی نصیب کیا، اور یہ لباس سارے لباسوں سے افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، قد انزلنا، پکی بات ہے ہم نے نازل کیا، قد انزلنا، پکی بات ہے ہم نے عطا کیا، علیکم، تمہیں، تم پر نازل کیا، تمہیں عطا کیا، لباسن، پوشاک، کیسا ہے؟ یواری، وہ چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے ایسے اعضاء کو جن کا نام لینا بھی برا، سوآت۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین نے عطا کیا لباس کے ساتھ وریشا، اور ریشہ زینت کا ذریعہ، پوشاک۔ نمبر 3 ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس اور پوشاک دیا، ذالک، یہ ہے خیر، بہت بہتر لباس، ذالک، یہ تینوں چیزیں من آیات اللہ، قدرت کی عظیم نشانیاں، عظیم عطائیں ہیں، اور اللہ نے دی کیوں؟ لعلہم، تاکہ وہ لوگ یذکرون، اللہ سے نصیحت حاصل کریں، دین کی نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو نصیحت نصیب فرمائے کہ اللہ کی قدرت کو، نعمتوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کتنا کریم ہے، اس نے کتنا کرم کیا ہے۔ آیت میں لباس کا ذکر اسی وجہ سے کیا کہ اس سے پہلے ایک لباس کے حوالے سے تذکرہ تھا، وہ آپ نے سن لیا 2-3 دن درس میں۔
کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ عداوت کر کے، دشمنی کر کے، بغض کر کے، چکر مکر کے ذریعے سے، دھوکوں کے ذریعے سے، ورغلا کر، پھسلا کر شیطان ظالم سے نے ان کا روحانی لباس چھینا تھا، اور روحانی لباس کے اندر اس کو ان بیچاروں کو ننگا ہونا پڑا۔ تو اللہ نے فرما دیا تھا اس شیطان کے چکر سے بچنا، یہ تمہیں ہمیشہ ننگا کر دے گا۔ اور آج اللہ نے اس کے مقابلے میں اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ شیطان کی بات مانو گے یا رحمان کی بات مانو گے؟ رحمان تمہیں ڈھانپنا چاہتا ہے، تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، تمہاری پردہ پوشی چاہتا ہے، شیطان تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اب بتاؤ شیطان کی بات مانو گے یا رحمان کی؟ اللہ ہمیں رحمان کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ رحمان کے بڑے امتنان ہیں، بڑے احسان ہیں، اور اللہ نے اس احسان کا ذکر کر کے فرمایا یا بنی آدم، او آدم کی اولاد۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، نہ، یا ایھا المسلمون، او مسلمانوں، یا ایھا المؤمنون، او مومنوں، نہ 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 نہ، یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، مسلمان ہو یا کافر، رب کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، رب کی نعمت کو دیکھو، رب کے احسان کو دیکھو۔ رب نے کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا احسان کیا۔ کیا جی؟ قد انزلنا علیکم، انزلنا کا معنی نازل کرنا ہوتا ہے، لیکن عطا کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ لباس آسمانوں سے نہیں نازل ہوا ہے، عطا کیا اللہ نے، لیکن لباس کا مادہ جتنا ہے وہ اللہ نے نیچے سے ہی دیا۔ یہی حال اللہ نے جنگ کے لباس کے لیے ذکر کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ لِبَاسٌ، کہ لوہے کو بھی میں نے اتارا نہیں ہے، زمین سے پیدا کیا لوہا بھی، لیکن اس کے لیے انزلنا عطا کے معنی میں فرمایا پکی بات ہے ہم نے عطا کیا تمہیں لباسن، لباس، پوشاک۔ اب لباس ایک ہے فرض۔ فرض لباس کیا ہے؟ فرض لباس مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، کہ یہ ایسا حصہ ہے اگر کوئی عقل سلیم والا ہو، معمولی درجے کا بھی شعور رکھنے والا ہو، تو یہ ایسی جگہ ہیں، ان جگہوں کو ننگا ہونے سے بندہ شرماتا ہے۔ تو ان جگہوں کو جن کے ننگا ہونے سے بندہ شرمائے، برا محسوس کرے، عار محسوس کرے، ان جگہوں کو سوآت کہا جاتا ہے۔ ایسے اعضاء، اور بعد ان میں ایسے اعضاء بھی ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، عقل سلیم والے ان اعضاء کا نام بھی نہیں لیتے ہیں۔ شریف آدمی نام نہیں لیتا ہے، بے حیا لوگ طرح طرح کی گالیاں بازاروں میں دے رہے ہوتے ہیں، وہ شریف آدمیوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ شیطانی اثرات والے ہیں۔ ایسے اعضاء ہیں، آدمی ان اعضاء کے نام لینے بھی شرماتا ہے، ننگا ہونے میں تو شرماتا ہی شرماتا ہے، نام لینے میں بھی۔ اور شریعت کے مسائل بتائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا مسئلہ باریک ہوتا ہے، اس کو سمجھانے میں علماء کو یا طلباء کو سمجھانے کے لیے بھی انداز سوچ سوچ کر کے کیسے اس کو ادا کیا جائے کہ اگلے کو سمجھ بھی آ جائے، اور زیادہ وہ انداز نہیں۔ شریف و طبع لوگ ایسی چیزوں کے نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں، تو ننگا ہونا بھی برا محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے بندو، جن اعضاء کو ایک شریف و طبع انسان ننگا ہونا برا سمجھتا ہے، نام لینا برا سمجھتا ہے، اللہ نے کرم کیا ان اعضاء کو چھپانے کے لیے تمہیں لباس دیا ہے۔ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، یہ لباس اس نے دیا۔ اور وہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ستر فرض ہے، ڈھانپنا۔
اور اس کے اوپر بندہ اگر ننگا ہو بھی جائے، کھل بھی جائے، تو اتنی آر محسوس نہیں ہوتی ہے. گرمی میں بعض دفعہ قمیض اتار دی ہے، اتنی آر نہیں ہے، ناف سے نیچے ناجائز. لیکن آج عقل سلیم ہماری کھو گئی ہے، شیطان خراب کر گیا. چھوٹے چھوٹے پجامے ڈالے ہوئے جی، گرمی ہے، گھٹنے ننگے، ران ننگے، اور بڑے اکڑھان ہو کر پھر رہے ہوتے ہم گلی کوچوں میں، ماؤں بہنوں میں. اللہ ہمیں اس بے حیائی سے بچائے، یہ برا ہے. تو یہ لباس فرض ہے. عورت کا لباس فرض کہاں ہے؟ عورت کا پورا بدن فرض، کہ اس کا بدن کا کوئی حصہ بھی کھلے وہ اس کو برا محسوس کرتی ہے. شریف و طبع عورت. باقی وہ اس کی بات ہم نہیں کریں گے. جو بگڑی ہوئی ہو وہ کہیں گی نہیں، میرا جسم میری مرضی، میں کپڑے نہ پہنوں، کون مجھے پہنائے گا. اس کی بات نہیں کرتے ہیں. وہ تو حیوانیت میں چلی گئی، بلکہ حیوانیت سے بھی بدتر. میں نے کہا، میرا لفظ سمجھا، ویسے میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے. بگڑے ہوئے انسان کو اللہ نے فرمایا، انسان کو عقل دیا، سمجھ دی، اس نہیں آیا راستے پہ، اولئک کالانعام، یہ حیوان ہے. فوراً اللہ نے کہا نہ نہ نہ، حیوان بھی نہیں، بل ہم اضل، حیوانوں سے بھی بدتر. اور اس مسئلے میں بھی ایسے نظر آتے ہیں. جانوروں کو دیکھو، اللہ نے جانوروں کو بھی کچھ اعضاء تو دیے ہیں نا، لیکن ان کی ہیئت اللہ نے ایسی بنائی جو چھپے ہوئے ہیں. کسی کے اوپر دم لگا دی، سمجھ آ گئی بات؟ کوئی کس طریقے سے اللہ نے رکھا ہے، چھپا ہوا. اور پھر حیوانوں میں بھی بے شمار حیوان ایسے ہیں، اللہ اکبر، کہ بکری ہے حیادار، اور بہت سارے جانور حیادار، وہ اپنے اعضاء کو ننگا ہونے میں تڑپ جاتے ہیں. اگر ان کے اعضاء کو بھی اللہ نے ایک حیت ایسی رکھی جو کسی طریقے سے چھپا ہوا ہے، اور اللہ نے، لیکن اگر اسی کے اعتبار سے بعض جانور ایسے ہیں، بکری ہے اور گائے بھینس میں بھی ہوتا ہے، اگر دم کو اٹھایا جائے بکھر جاتا ہے. واہ. اور یہ ہمارے ننگے بھی ہو جائیں تو کہتے خیر ہے جی، ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری. او جسم بھی رب کا ہے، رب نے تمہیں اس کو ڈھانپنے کا ایک نعمت لباس دیا ہے، ڈھانپ اس کو. عورت کا سارا بدن پردے میں ہے، اور اس کے لیے اللہ نے چھپانے کے لیے بہترین لباس دے دیا اس کو. اللہ نے اس احسان ذکر کیا، میرا احسان ہے. اگر یہ لباس تمہیں میں نہ دیتا، تم ننگے ہوتے، اور تمہاری کیفیت کیا ہوتی. اس لباس کو، یہ فرض لباس ہے. جو مرد کا میں نے بتا دیا یہ ہے، عورت کا پورا بدن ہے. اور اس کے لیے الفاظ لباسن، ایسا لباس میں نے دیا، یواری موارات سے ہے. موارات کا معنی ہے چھپانا. یواری وہ لباس چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے اعضاء مخصوصہ کو، پردے والے برے، جن اعضاء کا ننگا ہونا برا لگے. سوءتن کی جمع، سوت برے کو، برے کو کہتے ہیں کہ ان اعضاء کا نام لینا، ننگا ہونا برا لگتا ہے، وہ پردہ ان کو چھپا دیتا ہے. یہ فرض لباس میں ہوتا ہے. اب اسی وجہ سے حدیث کے، قرآن کے اس الفاظ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب قاسیات عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری دنیا میں کپڑے پہننے والی ہوں گی لیکن آخرت میں ننگی حشر کے میدان میں ہوں گی. وہ کیوں؟ فرمایا اللہ نے اس کو پورا بدن چھپانے کے لیے کپڑا دیا، اور بدن کو چھپانا تھا. اعضاء جو جن کی ساحت، نام لینا، جن کو نمایاں کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، ان کو چھپاؤ. اس نے اتنا چست کپڑا پہنا، اس کی چھاتی نظر آنے لگی. اتنا چست کپڑا پہنا، اس کی باقی بدن کی ڈھول ڈال نظر آنے لگی. تو فرمایا یہ لباس تو نہیں تھا، یہ رنگ بدلا ہے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ نیچے والا اعضاء وہی نمایاں ہے، اعضاء کی ساخت نظر آتی ہے، یہ فلاں عضو ہے، یہ فلاں عضو ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس کی پوری ساخت اور کیفیت نظر آ رہی ہے، صرف اوپر رنگ ہو رہے، اعضاء چھپے تو نہیں ہے. اسی لیے اس کے بدلے میں فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو ننگی کر رکھا کرے گا. اللہ بچائے. تنگ لباس ناجائز.
اب تو ماشاءاللہ اب عام کپڑے میں تنگ لباس تو ناجائز، لیکن اب تو بات میرے خیال میں بہت آگے ہو گئی ہے نا؟ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ نیچے اتنا کس کر پہن لیتی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بات وہی ہو گئی ہے، جلد رنگ بدلا، نیچے والی جلد چھپ گئی اس کے اوپر اور جلد سرخ آ گئی، سفید آ گئی، سکن کلر آ گیا، جو بھی آ گیا۔ بعض دفعہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کپڑا پہنے ہی نہیں ہے، اس کی اپنی جلد نظر آ رہی ہے پوری کی پوری۔ یہ تو وہ چھپنا نہیں ہوا بدن کا، یہ تو بدن اشکارا ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ ننگی ہوں گی قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کو حفاظت میں فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اللہ یہ اس ظلم سے بچائے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن ادھورا پہنتی ہیں۔ گریبان ننگا نظر آیا ہے، پیچھے سے گریبان ننگا، پیچھے سے گردن سے نیچے پیٹھ ننگی نظر آ رہی ہے، آستینیں ننگی نظر آ رہی ہیں، ماشاءاللہ گٹہنوں تک ڈھانپا ہونا تھا۔ انہوں نے کہا مرد نہیں سلوار اوپر کرتے، ہم اس کام کو پورا کر دیتی ہیں شیطان کی اتباع میں۔ ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں اور مردوں کی ماشاءاللہ سلواریں پاؤں پہ پڑی ہوئی اور اللہ اکبر نماز پڑھتا ہے، او خدا کا بندہ خدا کا خوف کر، سلوار تو اوپر کر۔ مردوں نے سلوار ادھر ڈال دی، انہوں نے کہا ہم اوپر کر دیتے ہیں۔ نظام زندگی بدل گیا، یہ سارا ہی بدلا ہوا ہے۔ خیر، عورتوں نے کہا ہم بال کاٹ کر پھریں گی سر ننگے سر، مردوں نے کہا تمہاری جگہ ہم بال رکھتے، پونیاں شونیاں ہمیں دے دو، ہم ڈالتے ہیں۔ اب کام ہی بدل کے رکھ دیا، اللہ ہی بچائے۔ اور وہ الگ موضوع ہے، یہ جو ترتیب ہے وہ آگے آ جائے گی۔ لیکن تنگ لباس یا نیم برہنہ لباس ننگا لباس ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی نے اپنی بیویوں کو اور دیگر کو تنبیہ کر کے فرمایا یاد رکھو یہ لباس پہننے والی قیامت کے دن ننگی ہوں گی، بچو اس سے۔ اور تیسرا باریک لباس پہنا ہے، باریک لباس میں بھی بدن نظر آنے لگ گیا، بدن کی ساخت نظر آنے لگ گئی، بدن کے حصے نظر آنے لگ گئے۔ بدن کو وہ حصے جو چھپنے چاہیے وہ چھپے تو نہیں ہے، جب چھپے نہیں تو لباس یواری سوآتکم نہ ہوا۔ لباس آیا تھا یواری سوآتکم، وہ تمہارے اعضائے مستورہ کو چھپائے، وہ تو تم نے باریک پہن کر نمایاں کر دیا۔ فرمایا یہ قیامت کے دن ننگی، دنیا میں بھی ننگی ہے، قیامت کے دن مکمل ننگی کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو لباس ایک وہ ہوتا ہے فرض جس کے اندر آدمی اپنے آپ کی ستر پوشی کرے، پردہ پوشی کا ہو جائے، اس کی عزت بچ، بے عزتی سے بچ جائے۔ اور میں نے عرض کیا کوئی بے عزت ہو گیا، حیوان ہو گیا تو وہ ایسا کام کرے حیوانوں کی طرف، اگر نہ حیوان بھی اپنے آپ کو چھپانے کی فکر کرتا ہے اور بے انتہا چھپا کر چلتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ بے شمار جانوروں میں ایسے ہے، وہ میں نے ایک دو کی مثال دی، بات لمبی ہو جائے گی۔ بعض پرندوں میں بعض چیزوں میں بے انتہا حیاداری ہے اور اللہ نے ان کو چھپایا ہے۔ پرندوں کو بھی چھپا دیا بال و پر میں، لیکن انسان کہتا میں اشرف ہو کر یہ کہتا میں ننگا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ سب کی کو ہدایت دے دے۔ نمبر 2، دوسرا لباس ہوتا ہے ایک لباس یواری سوآتکم، یہ لباس فرض ہے۔ عورت کا سر سے لے کر ٹہنوں تک، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ فرض ہے تمہارا ستر چھپ جائے، تمہاری عزت چھپ جائے، بے پردگی چھپ جائے، یہ تمہیں عزت ملے گی۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے ناف سے تو دھوتی باندھ لی، سلوار باندھ لی، ناف سے لے کر تو گھٹنوں سے نیچے چلا گیا، لیکن ایسا بندہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور اچھا لگنے میں ابھی ماشاءاللہ آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، اور صرف قمیض کے بغیر ہوتے اتنے اچھے۔ اور اضافی لباس، فرض کے علاوہ جو اضافی لباس ہے وہ انسان کی زینت کا، جمال کا، وقار کا، شائستگی کا مظہر ہے۔ وہ ماشاءاللہ اچھا سوٹ ہوگا جی، بہترین، میری قمیض کو ایسی سیو جی، بازو میرے ایسے رکھو جی، اچھا جی، ٹوپی میری ایسے رکھ دو جی، یہ زائد پوشاک ہے۔ پگڑی باندھو جی، ٹوپی باندھو جی، بات سمجھ آئیے۔ پھر صرف قمیض نہیں جی، قمیض کے اوپر واسکٹ لگاؤ جی،
قمیض کے اوپر پھر اور گرم بنے نہ جائے جی، گرمی سردی کے لیے جمال کا ذریعہ خوبصورت، فرض پورا ہو گیا، فردوں کے علاوہ جتنا لباس ہم پہنتے ہیں یہ سارا جمال کا ہے۔ اور اگلا کہتا ہاں یہ میرا سوٹ ہو پورا نہیں ہے جی، میری قمیض یہ چھوٹی ہو گئی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس میں میرا وقار، میرا مقام، میری شائستگی، میرا جمال واضح نہیں ہوتا ہے، میں یہ ہوں اور یہ کمزور ہے۔ یہ جتنا لباس ہے یہ زینت کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے کبھی چادر لے لیتے ہیں، کبھی رومال لے لیتے ہیں، کبھی کیا، یہ چیزیں اضافی چیزیں ہیں، یہ جمال کا ذریعہ۔ اللہ کہتے ہیں پردے والا فرد لباس بھی میں نے دیا، تمہیں زینت کے لیے میں نے کیسے کیسے لباس دے دیے۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا نزل علیکم لباسن، ایک یواری سوآتکم، وہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ اور نمبر 2 واو الگ ہے، اور کے معنی میں اردو میں اور ہوتا ہے، ریشہ، لباسن ریشہ، زینت والا، زینت والا لباس دیا میں نے۔ اور بے شمار چیزیں ہم زینت کے لیے پہنتے ہیں اور اپنی راحت کے لیے پہنتے ہیں۔ کبھی اوپر قمیض ہے نیچے بنان پہن لو جی، کہ جی یہ بدن کو وہ کرے گی، پسینے کو وہ کرے گی، فلاں ہوگا، اوپر پہنو نیچے پہنو، سارا زینت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے زینت والا لباس بھی دیا ہے کہ جس میں تم جمال حاصل کرو، اپنا وقار حاصل کرو، اپنا مقام و رتبہ واضح کرو۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کوئی جناب من ماشاء اللہ وہ ہمارے بڑے ہیں، اگلے کبھی کبھی تانے کے طور پر کہتے ہیں فلاں نے تو اپنی شیروانی سی کر رکھ دی لیکن بات پوری نہ ہو سکی۔ کوئی شیروانی پہن کر کہتا ہے میرا جمال اس میں ہوگا، کوئی وسکٹ پہنتا ہے، کوئی کیا پہنتا ہے، کوئی کیا پہنتا ہے۔ اللہ آخری سارے جمال کے نظام اللہ نے کیے ہیں، ان کے لیے سب نظام اللہ کہتا ہے میں نے یہ بھی دیا۔ گرمی سردی سے بچاؤ بھی اسی میں ہے۔ اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے فرض لباس، زینت والے لباس کتنے کتنے تم استعمال کرتے ہو، ان کا رنگ کیا، ڈھنگ کیا۔ ہاں البتہ زینت کے لیے فرمائے زینت ہو، زینت سے ہٹ کر جائز نہیں ہوگا۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ زینت عورت کے ساتھ کچھ زینت رنگ لگتا ہے، اس رنگ کو اٹھا کر مرد کے میں پہنتا ہوں، یہ ناجائز ہے۔ اور مرد والے لباس کو عورت کے میں پہنتی نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کے مزاج میں الگ شوخ لباس رکھا، پھولوں والا رکھا، لگا تیرے حق کا ہے، تیرا حق ہے۔ مرد کو کہا ادھر نہ بننا عورت، تجھے مرد بنائے، مرد کے وقار والے لباس کو پہن جس میں مردانگی نظر آئی، جس میں تیری شائستگی نظر آئی۔ عورت کے اندر وہ نزاکت نظر آتی ہے، وہ نزاکت ہے، وہ نزاکت والے لباس اس کے حوالے۔ باقی جمال اس کے لیے بھی ہے، جمال مرد کے لیے بھی ہے، جمال مرد کا اپنی مردانگی کے اعتبار سے ہوگا اللہ نے۔ اور تیسری بات بتائی وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ایک تیسرا لباس ہے تقوی کا۔ تقوی کا پردہ پوش نظام بھی ہوتا ہے، اور ذالک خیر، سب سے بہتر یہ لباس ہے۔ یہ باقی لباس ٹھیک ہے، جمال زیادہ نہ ہوا گزارا چل جائے گا، پردہ پوشی کے لیے جو ہلکا سا لباس ہو کر اپنا پردہ چھپایا، نمازیں پڑھ لی، گزارا چل جائے گا۔ لیکن سب سے عمدہ لباس تقوی کا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ وہ دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی نعمتوں کا استحضار، اور ان نعمتوں کے مطابق عاجزی اور تواضع کے ساتھ اللہ کی بندگی، یہ تقوی ہے۔ اور یہ لباس فرمائے سب سے بہتر اور واقعتاً بہتر ہے۔ لباس کا معنی ہوتا ہے پردہ پوشی۔ ہم نے لباس پہنا، پردہ ہو گیا، بدن چھپ گیا، بے شمار عیب ہمارے چھپ گئے، آزاد چھپ گئے، بے عزتی سے بچ گئے نا۔ جو بندہ مختصر تقوی کا اعلیٰ درجہ نہیں، اعلیٰ سے نیچے، ایک نمازی بندہ نماز پڑھ گیا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، باقی کمی بیشی ہوگی، 5 وقت کی نماز پڑھی کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم ہے، اتنے ہی، اللہ سے ڈرا، اللہ کو سجدہ کر دیا۔ باہر نکلو، کسی نے کہا فلانا ایسا، چپ ہو، حیا کروائے، خود تو ایسا ہے نمازی بندہ، تو اس کو برا بھلا کہتا ہے؟ نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس کی نماز نے اس پہ پردہ ڈال دیا کہ بھائی اس کے اب نہ گنو، بندہ نمازی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ نماز روحانی لباس تھا نا، اور زیادہ بندے میں تقوی آئے گا، اور زیادہ عزت ہے۔
یہ لباس روحانی اتنی بلندی پہ انسان کو لے جاتا ہے، انسان پر پردہ ڈالے، پردہ ڈالا، پردہ، عیبوں پر، کمزوریوں پر پردہ، حتیٰ کہ تقوی کی وجہ سے رب قیامت کے دن اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے گا۔ اللہ ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے۔ یہ تقوی کا لباس ہوتا ہے، اور وہ دل میں نے عرض کیا اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اور دل میں اللہ کے حکموں کی بھی بڑائی ہو، اس کے مطابق زندگی گزارے اور عاجز بنے۔ ربا میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، ربا میں تیرا حکم پورا نہیں کر سکا، میں عاجز ہوں، تو بہت بڑا تھا، تیرا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا اس انداز میں اللہ کی احکام پورا کرتے ہوئے زندگی گزارو، یہ روحانی لباس ہے۔ یہی روحانی لباس شیطان کے ایک بہکاوے سے اتر گیا تھا، آدم علیہ السلام کا اور حوا کا۔ فرمایا یہ لباس بڑا بہترین ہوتا ہے، روحانی لباس ہے، اور روحانی لباس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ تین قسم کے تمہیں اللہ نے عزت کے لباس عطا کی، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمتیں ہیں۔ اللہ نے دیے کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ انسان اللہ کو یاد کریں، اللہ تو نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ ہم اگر کپڑوں کے بغیر ہوتے ہمارا حشر کیا ہوتا، کس حال میں ہوتے؟ توبہ توبہ، اللہ بچائے۔ انسان بگڑ جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ یہ بڑے عظیم اللہ کے احسان ہیں۔ اللہ ہمیں قدردانی کی اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیری بڑی نعمتیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکیں، یا اللہ ان کا شکریہ کی توفیق نصیب فرما، کرم کے فیصلے فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو جو تو نے نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی اطاعت اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا یہ سننا سنانا قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں فکر نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ہمارے نوازی ساتھی درس کے ساتھی سلیم انصاری صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اور جتنے بیمار ہیں، بہت سارے بیماروں نے اپنی بیماروں کے لیے دعا کا کہا، اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ اسپتالوں میں بیچارے بے چین ہیں، اللہ ان کو بھی چین نصیب فرما۔ جو گھروں میں ہیں یا اللہ ان کو بھی سکون اور راحت نصیب فرما، تو رحم کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔